بندے کی پکار، اللہ کا جواب، ایمان، رشد اور سیام کے کانٹیکسٹ میں اللہ کی قربت اور پیروی کا ذکر کیوں آیا ہے، جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، جس آیت کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ میرے پاس اس وقت محمد حنیف صاحب کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ اور اے نبی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں تاکہ راہ ہدایت پائیں۔ ناظرین، اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن 75 سال تو ہو گئے ہیں کہ دعائیں کی جا رہی ہیں لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، نہ فلسطین والوں کی ہو رہی ہے اور نہ اور جو دوسرے ممالک ہیں جس میں ظلم ہو رہا ہے ان کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ تو کیا ان میں ایک بندہ بھی ایمان والا نہیں ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، آیت میں موجود لفظ سالکا میں کاف کی ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے، لہذا حاضر میں اللہ کے بندے اللہ کے بارے میں کس سے پوچھیں گے، جبکہ بطور امت رسول بھی بندہ ہے تو رسول بھی کس سے پوچھے گا، اور حاضر میں جس کی طرف کاف کی ضمیر ہے وہ کہاں ہے؟ آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تم سے سوال کرے، عبادی میرے فرما بردار، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان جب وہ پکارتا ہے۔ تو یہ پکارنا کہاں پر ہے؟ یہ قرآن میں پکار ہے کہ قرآن سے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا ٹھیک ہے، میرے لیے کیا غلط ہے، اور قرآن میں اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ اب جو بھی قرآن سے پکاریں، قرآن میں اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے، قرآن کے علاوہ اللہ کہیں اور بات نہیں کرتا، جبکہ اللہ آگے فرما رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس میں تو ہاں میں جواب دینے کو ہوں، آپ قرآن سے سوال تو کریں، وَلِيُؤْمِنُوا یہ کہ مجھ کو ایمان لو، بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائیں، رشد کہا جاتا ہے منزل کو، وہ منزل تک پہنچنے والے ہوں۔ تو جب اللہ سے سوال کریں گے، اللہ آپ کو اپنی کتاب میں جواب بھی دے رہا ہے، جب آپ پکاریں گے کہ اللہ کیا کرنا ہے تو قرآن سے آپ کو جواب مل جائے گا، اور اللہ ہاں میں جواب بھی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طریقے سے تم نے کرنا ہے تاکہ آپ منزل تک پہنچ بھی جائیں، کیونکہ اللہ نے جو منزل کا تعین کیا ہے کہ سلامتی والا نظام قائم کرنا ہے، تو وہ سلامتی والا نظام اس وقت آئے گا جب آپ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں گے۔ تو جب تم سے میرے بندے میری مملکت کے بارے میں دریافت کریں گے تو کہہ دینا کہ یقیناً میں قریب ہوں، میں ہر دعوت دینے والے کی دعوت کو شرف قبولیت بخشتا ہوں، اس لیے کہ ان کو چاہیے کہ میرے احکام پر عمل پیرا ہوں اور میرے احکام کے ذریعے امن قائم کرنے والے بنے تاکہ سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ ناظرین، اس آیت میں جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، یہ عام ترجمہ کیا گیا ہے۔ کیا کسی اللہ کے بندے کو اللہ کے معاملے میں کوئی شک ہے؟ اور وہ شخص جو خالق پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ پر شک میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے جو ایک الہ کے انکاری ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سوال ہی کیوں کریں گے؟ تیسری لیکن سب سے اہم بات کہ بھوکا پیاسا روزے دار یہ سوال کیوں کرے گا؟ کیا آج تک کسی روزے دار نے کسی سے یہ سوال کیا ہے یا کسی نے کسی روزے دار سے سوال کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو غیر مرئی وجود میں محدود کر کے ایک ایسی ہستی بنا ڈالا جو آسمانوں میں تو ہو لیکن ہمارے درمیان سے غائب ہو گئی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ سے کیا مفہوم لیتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ سے مراد احکام الہی یا اس کے ذریعے مملکت خداداد اور اس کا عدالتی نظام مراد ہے۔ مثلا قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب آپ اللہ کو قرض حسنہ دینے نکلتے ہیں اور جب اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی تو کسی ضرورت مند کو یا کسی خدمت خلق کے ادارے کو وہ قرض حسنہ دے کر آ جاتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ آپ کو حکم تھا کہ اللہ کو قرض حسنہ دیں، لیکن آپ نے اللہ کے بجائے کسی حاجت مند شخص یا ادارے کو دے دیا، اور کبھی پلٹ کر بھی نہیں سوچا کہ اس حاجت مند بندے کو یا ادارے کو اللہ بنا لیا گیا ہے اور مذہب کے لحاظ سے بہت بڑا شرک کر ڈالا، لیکن پریشان نہ ہوئے، یقیناً آپ نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ یہی مقصود تھا۔ اصلاحاً اس جگہ اللہ سے مراد مملکت خداداد ہے، یعنی جب
جب مملکت خداداد کو ضرورت ہوگی اس مملکت کے صاحب ثروت افراد مملکت کی مالی امداد کریں گے، اور اگر جیسا کہ آج ہمارا حال ہے کہ مملکت کا صرف نام تو ہے لیکن اس کے ذمہ جو فرائض ہوتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے حاجت مند افراد کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ ناظرین، آیت کے شروع میں جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میری ڈیوٹی سر انجام دینے والے افراد کا گروہ تجھ سے میرے متعلق رائے لے، اور جو رائے لی ہے وہ کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو حقیقتاً میں قربت میں جوابی رد عمل دیتا ہوں، اپیل کرنے والے کی اپیل بھی قبول کرتا ہوں جس لمحے بھی اپیل کرنے والے نے میری اپیل کی تھی۔ ناظرین، عدالتوں میں دیکھیں کہ ہمیشہ قانون کے تھرو اپیل کی جاتی ہے اور قانون ہی ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ قانون کے محکمے ہوتے ہیں اور محکموں کے تھرو پھر رد عمل بھی آتا ہے، لہذا قانون الکتاب میں موجود ہے، اور جو قانون پکڑ کرتا ہے وہ جز ہے اللہ کا، یعنی وہ بھی اللہ کا ایک حصہ ہے، اللہ ہی اسی سے پکڑ کر رہا ہے۔ مثلاً جیسے کہا گیا کہ انصاف قائم کرو، انصاف قائم کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ حکم مان لیا، اس کو جب اپلائی کریں گے تو جو پکڑ کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور اللہ بطور قانون اس کتاب میں موجود ہے، وہ پکڑ کرے گا ان کے تھرو۔ اس لیے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس چاہیے کہ وہ جواباً میرے لیے عمل کریں اور وہ من و عن میرے ساتھ ایمان لائیں، وہ میرے ساتھ امن فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جو امن قائم کرنا ہے وہ ہے کیا، اس کے لیے آپ کو پہلے کلاسیں لینی پڑیں گی، لہذا یہ ساری آیات اس دورانیے کی طرف جا رہی ہیں کہ جس کو پہلے سیکھنا ہے اور سیکھ کے پھر عمل کرنا ہے۔ اور یہ عمل کیوں کرنا ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ٹھیک نصاب، وہ ٹھیک طریقہ کار اپناتے ہیں، یعنی وہ ٹھیک منزل تک پہنچتے ہیں، اور ٹھیک منزل تک پہنچنا یا ٹھیک طریقہ کار کو اپنانے کے لیے آپ کو کلاسیں لینی پڑیں گی، لہذا یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب یہ چیزیں سیکھنی ہیں، یعنی کتب علیکم الصیام، جو سیکھا ہے اس پر صیام کرنا ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، اس پر پھر سٹینڈ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے باز آ جانا ہے، اور اسی روش کے اوپر پوری زندگی چلتے رہنا ہے، یہ ہے صیام۔ ناظرین، جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 175، اس میں فرمایا گیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پھر بہرحال وہ لوگ جو وہ اللہ کے ساتھ امن فراہم کرنے والے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ کے ساتھ امن فراہم کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور امن قانون کے تھرو فراہم کیا جاتا ہے، یعنی امن والا قانون جو ہے نا وہ اللہ کا ایک جز ہے۔ امن والے قانون میں جو سلامتی دی اس میں اللہ ہے، اور وہ کتاب کے اندر ہے، یعنی کتاب کے اندر بطور قانون اللہ بیٹھا ہوا ہے، بطور قانون اس کو اپنے اوپر اور معاشرے کے اندر لاگو کرنا ہے، پھر جا کر اللہ کے ساتھ امن لایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور انہوں نے ڈٹ کر پکڑے رکھا ساتھ اللہ کو، اور جب اس کو ڈٹ کر پکڑے رکھنا ہے تو اس کا نتیجہ بھی بتایا گیا ہے، پھر وہ ان کو امن فراہم کرنے کی وجہ سے مسلسل فائدے اور برتری میں داخل کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس معاشرے میں امن قائم ہے اس معاشرے کے لوگ خوشحال ہیں، اور جس معاشرے میں اللہ کے قوانین نہیں ہیں ان کی بدحالی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں تو زندگی گزارنا ہی عذاب ہوا ہے۔ مزید آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ان امن فراہم کرنے والوں کو اپنی طرف ٹھیک طریقہ کار کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین، جیسے پولیس کا محکمہ ہے، اب اس میں جو کام کر رہے ہیں نا ان کی رہنمائی جو پولیس کا جو قانون ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مجرم پکڑا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، لہذا ان آیتوں میں اللہ بطور قانون موجود ہے، اور قانون ہی ہمیشہ پکڑ کرتا ہے اور تھرو بندوں کے کرتا ہے، اور جو امن والے ہیں وہی امن فراہم کریں گے اللہ کے تھرو، اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی آیتوں میں قانون ہے، اور وہ قانون جو ہے نا وہ سیکھنا پڑتا ہے، اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، لہذا یہ جو کتب علیکم الصیام، پابندی ہے تم پر جو لکھا گیا ہے اس کو سیکھنے کی، اور وہ جو سیکھنے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے ایام معدودات، اور شہر رمضان ایام معدودات دی گئی فہرست ہے، اور اس کو سیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ اپنے وسیع علم اور اقتدار کی بنا پر انسانوں کے قریب ہے۔ جب کوئی شخص رہنمائی کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی کتاب کے ذریعے اسے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور انسانی مسائل کا حل بتاتا ہے، لہذا
لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے احکام کی اطاعت کریں تاکہ کامیاب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسیپٹ ضرور کلیئر ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو 2-3 بار دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو میری کوشش ہے یہ حرف آخر ہرگز نہیں ہے، بہتر فہم ملنے پر میں اپنی رائے چینج بھی کر سکتا ہوں۔ خوش رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں۔ والسلام۔